بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، آپ کو مطالعہ پاکستان کے آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم مطالعہ پاکستان میں چھٹا، ساتواں اور آٹھواں 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں صفحہ نمبر 132 پہ دیا ہوا ہے۔ چھٹا 5 سالہ منصوبہ جو تھا یہ 1 جولائی 1983 کو شروع کیا گیا۔ اس منصوبے کے جو بنیادی مقاصد تھے ان میں معاشرتی ترقی کی رفتار کو تیز کرنا، سماجی انصاف کا احیاء کرنا، دیہی ترقی کو خاص اہمیت دینا، دیہات جو ہیں ان میں سڑکوں کا جال بچھانا، انہیں شہری منڈیوں کے ساتھ منسلک کرنا۔ دیہات میں عموماً جو ہے دیہات کے مسائل میں یہ ایک بڑا نمایاں مسئلہ رہا ہے کہ سڑکیں جو ہیں ان کا جال نہیں ہوتا، سڑکیں اور جو ٹرانسپورٹیشن کا جو مسائل ہیں ان سے دو چار ہوتے ہیں دیہاتی لوگ۔ تو دیہات جو ہے اس کی ترقی کے لیے سڑکوں کا جال بچھایا جائے تاکہ وہ زرعی اجناس جو دیہاتوں میں پیدا ہوتی ہیں ان کو ان سڑکوں کے ذریعے منسلک کیا جا سکے منڈیوں کے ساتھ۔ تو یہ ایک بہت ہی ضروری امر تھا، اس کے اوپر توجہ دی گئی۔ دیہی معاشرے میں شاندار انقلاب کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلی فراہم کرنا۔ پھر ایک اور مسئلہ جو ہمارے دیہات جو ہیں ان کو درپیش ہوتا ہے کہ وہاں پر بنیادی زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ میسر نہیں ہوتی، بجلی جو ہے اس کی فراہمی نہیں ہوتی کئی گاؤں میں۔ تو جو دیہی علاقے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دیہی علاقوں کو بجلی کی فراہمی، یہ بھی اس منصوبے کا حصہ تھا۔ پھر منصوبے کے تحت تعلیم اور صحت کے شعبوں کو ترجیح دینا، یہ بہت ہی دو اہم اور بنیادی شعبے ہیں۔ تو اس منصوبے کے تحت ان دو شعبوں کو، تعلیم کو اور صحت کو جو ہے وہ ترجیحی بنیادوں پر ٹریٹ کرنے کا جو ہے یہ ہدف مقرر کیا گیا۔ پھر ملک بھر میں روزگار اور آمدنی میں اضافے کے لیے ایک خاص پروگرام پر عمل کرنا۔ زکوٰۃ اور عشر کے نظام کے توسط سے 15 لاکھ سے زیادہ مستحقین جو ہیں ان کی مالی اعانت کرنا، یہ بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا۔ چھٹا 5 سالہ منصوبہ جو ہے یہ کسی حد تک اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ ساتواں 5 سالہ منصوبہ جو ہے جو کہ 1988 تا 1993، اس منصوبے کے جو اہم مقاصد تھے، بنیادی مقاصد، ان کا اگر ہم جائزہ لیں، ان پہ بات کریں تو ان میں روزگار کے مواقع فراہم کرنا تاکہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہیں وہ کم از کم بے روزگاری کا شکار نہ ہوں۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کے پاس روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں۔ پاکستان میں یوتھ کی ایک بڑی تعداد ہے، نوجوانوں کی، جو تعلیم یافتہ ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس روزگار نہیں ہے۔ تو جو ساتواں منصوبہ تھا اس میں اس چیز کو فوکس کیا گیا کہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں کم از کم وہ اپنی جو ہے وہ بے روزگاری کا شکار نہ ہو۔ بنیادی ضروریات جن میں خوراک، رہائش، تعلیم، صحت اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کو، عوام کو فراہم کرنا۔ افرادی قوت کی تربیت یافتہ بنانا۔ افرادی قوت، ہمارے ہاں پاکستان میں افرادی قوت بہت زیادہ ہے چونکہ ہمارے ہاں آبادی بہت زیادہ ہے اور آبادی میں اضافے کی شرح زیادہ ہے، تو اس وجہ سے افرادی قوت کی بالکل کمی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس قوت کو اس طریقے سے ٹرینڈ کرنا، اس طریقے سے تربیت دینا کہ یہ افرادی قوت جو ہے یہ ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، سود مند ہو، بجائے اس کے کہ یہ ایک بوجھ جو ہے وہ محسوس ہو۔ تو اپنی مدد آپ کے اصول پر کام کرتے ہوئے قومی معیشت کو مضبوط بنانا۔ نجی شعبے کی اہمیت کے پیش نظر نجی شعبے کو اس کا جائز مقام دینا اور ملکی معیشت کے لیے فعال بنانا، یہ بھی 7ویں 5 سالہ منصوبے کا ایک ہدف تھا، مقصد تھا۔ اور غیر ملکی امداد پر کم سے کم انحصار کرنا، یہ بھی اس کا مقصد تھا۔ 8واں 5 سالہ منصوبہ جو ہے اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس کے بنیادی مقاصد میں جو بات شامل تھی وہ یہ کہ قومی آمدن میں سالانہ 7% اضافہ کرنا، زرعی شعبہ جو ہے اس میں سالانہ 4.9% اضافہ کرنا، 8ویں منصوبے کے دوران فی کس آمدن میں 22% اضافہ کرنا۔ اس کے علاوہ 62 لاکھ بے روزگار افراد جو ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا۔
قومی بچتوں کے تناسب میں 19.9% تک اضافہ کرنا، 8ویں منصوبے کے آخر تک بجٹ خسارہ جو ہے اس کو کم کر کے گراس ڈومیسٹک پروڈکشن کے 4% کے برابر لانا۔ اس منصوبے میں آبادی کی جو شرح افزائش ہے اس کو 2.9% سے کم کر کے 2.7% تک کرنا، یہ بھی اس کا حصہ تھا، اس کا ہدف تھا۔ شرح خواندگی جو ہے اس میں 48% تک اضافہ کرنا۔ بچوں کی شرح اموات جو ہے وہ 86 فی ہزار سے کم کر کے 65 فی ہزار تک اس کو لے کے آنا۔ دیہات کی 70.5% اور شہروں کی 95% آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا کرنا۔ یہ بھی 8ویں منصوبے میں کے اہداف میں یا اس کے مقاصد میں شامل تھی بات۔ ہر یونین کونسل کی سطح پر صحت کی بنیادی سہولیات کو فراہم کرنا، بنیادی سہولیات مہیا کرنا، یہ بھی اس کا مقصد تھا۔ تو جو 8واں 5 سالہ منصوبہ تھا اس کے قریباً سارے اہداف جو ہیں وہ حاصل نہیں کیے جا سکے، کم ہی اپنے اہداف حاصل کرنے میں یہ منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ جی سیکنڈ ایئر یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ چیپٹر کا آغاز کریں گے جو تحفظ نسواں سے متعلق ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور کوئی بات اگر آپ کو مشکل لگی ہو، آپ ان جو 5 سالہ منصوبہ جات ہیں ان کا آپس میں موازنہ کر سکتے ہیں۔ اس کمپیریزن سے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ یاد رکھنے میں مدد ملے گی، اور کم و بیش وہی باتیں ہیں جو ہر منصوبے میں ڈسکس ہوئی ہیں، ہر منصوبے میں کا حصہ رہی ہیں۔ تو فرق صرف بنیادی جو ہے وہ تھوڑا بہت پرسنٹیج کے حوالے سے، شرح کے حوالے سے، تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ دیں۔ باقی بنیادی طور پر جو ہے وہ زرعی شعبہ، صنعتی شعبہ، صحت، تعلیم اور لوگوں کو روزگار مہیا کرنا، اس کے علاوہ جو فی کس آمدن ہے اس کے حوالے سے اور قومی آمدن میں اضافے کے حوالے سے ان منصوبوں میں جو ہے وہ منصوبہ پورے پلاننگ کی گئی تھی تاکہ ملک جو ہے اس کی معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے، اس کو مضبوط بنایا جا سکے، تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، کیونکہ معیشت جو ہے کسی بھی ملک میں کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو وہ لوگ جو معاشی طور پر، وہ ممالک جو خوشحال ہوتے ہیں، جو مضبوط ہوتے ہیں، وہی ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، ترقی کی دوڑ میں وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو ملک خداداد جو ہے اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، اس کی معیشت کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے یہ 5 سالہ منصوبے جو ہیں یہ ان کا ایک جائزہ ہم نے لیا اس چیپٹر میں۔ تو ان میں کیا کیا بنیادی اہداف تھے، کیا کیا مقاصد تھے اور ان کو کس حد تک حاصل کیا گیا، یہ ہم نے دیکھا۔ تو یہ چیپٹر آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے اگلے چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔